لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہی میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا واقعتاً بہت بڑا احسان ہے۔ پہلی نعمت ہے انسان کو اللہ نے علمہ البیان، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بولنا سکھایا ہے، اور دوسرا الذی علم بالقلم، اور دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ذات نے کیا کیا، قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے۔ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں، اور یہ جو جدید دور ہے اس دور میں یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں، کیونکہ اس دور میں تحریری کام بھی ایک طوفان کی طرح برپا ہے، اور بول بھی، زبان سے الفاظ بھی ایک طوفان کی طرح برپا ہے۔ ہم نہیں جانتے کون سی بات، کون سی ہماری لکھی ہوئی تحریر، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکسٹ کر دیا، میسج کر دیا، فیس بک پہ لگا دیا، اسٹیٹس لگا دیا، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک یعنی جدت ہوئی ہے اس میں۔ پہلے خط کا زمانہ تھا، پھر کرتے کرتے آج یہ دور آ چکا ہے کہ آج آپ کے لیے یوں سمجھے لکھنے کا ایک، میں نے عرض کیا نا، ایک طوفان، یہ جو لکھنے کا طوفان میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ثابت ہوتا ہے انسان کے لیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے ہم اپنی مرضی سے لکھ لیا، اپنی مرضی سے بول دیا۔ شریعت نے ہمیں اس چیز میں بھی پابند رکھا ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا تمہارے دل میں جو آ رہا ہے بولو، تمہارا ہاتھ جس چیز کو لکھنے کا دل کر رہا ہے بس لکھ دو، ایسے نہیں ہے۔ شریعت نے باقاعدہ پابند کیا ہے ان معاملوں میں ہمیں، اور باقاعدہ اس چیز کے بھی آداب ہیں، اس لیے کہ یہ موضوع عام طور پہ نہ کہیں بیان کیا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے، خصوصاً آج کل کے جدید دور کے حساب سے بس دیکھا یہ گیا ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی یعنی کوئی اس کا وہ نہیں ہے، بس چونکہ لکھنے کا دل کیا لہٰذا لکھ دیا۔ کوئی پتہ نہیں ہے، منہ سر نہیں ہے اس تحریر کا بھی نہ اس الفاظ کا۔ تو ہمیں بہت یعنی دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ یہ آج سے نہیں شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے، روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا جو عمل دیا یا جو سکھایا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھایا۔ بہرحال یعنی اس وقت سے یہ عمل چلتا آ رہا ہے، اور یہ جو لکھنا ہے یہ کوئی میں نے عرض کر دیا کہ یہ کوئی یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اظہار ما فی الضمیر، جو کچھ چونکہ میرے دل میں آ رہا ہے لہٰذا میں نے سوچ لیا لکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم دیا تو قلم کے ساتھ ساتھ آداب بھی دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، آپ علیہ السلام بھی باقاعدہ لکھواتے تھے صحابہ سے، چونکہ آپ تو اس معاملے میں نہیں تھے تو آپ علیہ السلام باقاعدہ صحابہ سے لکھواتے، خط و کتابت کا ایک سلسلہ چلتا تھا، وہ لکھواتے تھے باقاعدہ۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے، مسئلہ ہدایہ کے اندر ایک کتاب ہے فقہ کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ خطاب جو ہے وہ کلام ہی کی طرح ہے،
اور جو کتابت ہے، لکھنا جو ہے، یہ خطاب کی طرح ہے، یعنی جو چیز آپ لکھ رہے ہیں یہ ایسے ہی جیسے آپ بول رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اچھی چیز لکھی ہے تو اس کا جیسے آپ کو بولنے کا ثواب ملے گا ویسے ہی لکھنے کا ملے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے زبان سے کہا درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود شریف پڑھ لیا۔ اب ایک آدمی نے اسی کو لکھ لیا تو لکھنے کا ثواب الگ، بولنے کا ثواب الگ ہو جائے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، لکھنے کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ بولی ہوئی چیز فوراً ختم اور لکھی ہوئی چیز باقی رہتی ہے۔ تو جیسے الکتاب کل خطاب، یہ وہ جو الفاظ ہیں کتاب میں، الکتاب کل خطاب، کہ لکھنا یہ بولنے کی طرح ہے۔ تو جیسے آپ نے کوئی اچھی بات لکھی، نیکی کی بات لکھی تحقیق کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے اس پر جیسے آپ کو اجر ہوگا، ویسے ہی اگر آپ نے کوئی گناہ کی بات لکھی ہے تو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے زبان سے گناہ کی بات بولی ہے، بلکہ لکھے ہوا کا عذاب زیادہ ہوگا، گناہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ دیکھیں، تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ صرف انسان کی خوبی ہے اس دنیا میں۔ اللہ نے یہ چیز جانوروں کو نہیں دی ہے۔ کچھ چیزیں ان میں آ گئی ہیں فطرتاً، وہ ایک الگ چیز، باقی یہ جو ہم سیکھنے سکھانے کا باقاعدہ عمل کیا جاتا ہے، یہ صرف انسانوں کی خوبی ہے۔ انسان سیکھتا ہے، انسان سکھاتا ہے۔ تو اس سیکھنے سکھانے کے عمل میں شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کچھ چیزوں پر کہ آپ ہر چیز کو بیان نہیں کریں گے، آپ ہر چیز کو نہیں لکھیں گے، آپ ہر چیز کو آگے نہیں بھیجیں گے۔ کتنے لوگ ہیں، مجھے بھی کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو عجیب، یعنی بغیر کسی اس کے بس فارورڈ کر لیا، فارورڈ، یہ جی اتنا، یہ جس نے رمضان کی کسی کو خوشخبری دے دی تو نبی علیہ السلام، نعوذ باللہ من ذالک، ساتھ لکھتے کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو رمضان کی سب سے پہلے مبارکباد دی یا کچھ بھی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کوئی ایسی حدیث نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ابھی اس دن کسی نے لکھا ہوا 100 دن رہ گیا رمضان المبارک کو، پھر ساتھ لکھا ہوا جس نے کسی کو اس کی خوشخبری دے دی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خود اندازہ لگائیں نا ہم لوگ، اور ہم سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے، یہ بہت اچھا کام، دیکھو میں نیکی پھیلا رہا ہوں دنیا میں، حالانکہ چونکہ بغیر تحقیق کے کر رہا ہے، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس نے آگے بس آیا ہے تو آگے، آیا ہے تو آگے۔ اور ہماری ساری نیکیاں ہی آج کل، ہمارے سارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف سٹیٹس پر ظاہر ہونے چاہیے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے واٹس ایپ ہے، کچھ بھی ہے، اس پر ظاہر ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے دنیا کو۔ جس حد تک یہ فوائد ہیں نا اس چیز کے، اتنی ہی نورانیت ختم ہوتی ہے عمل سے۔ وہ ایک الگ بحث، ایک الگ موضوع، کیا جائز کیا ناجائز۔ اس وقت میں آپ کو عمل کی نورانیت سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے نورانیت کھینچ لیتے ہیں۔ گناہ ثواب وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم جو چیز لکھ رہے ہیں، جو چیز بول رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ لکھنے کے اعتبار سے ہم پر زیادہ سختی ہوگی۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم لکھ کیا رہے ہیں، کس کے لیے لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیوں لکھ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تو کچھ عرصے سے میں اس سے منسلک ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عجیب عجیب جملے ایک پورے گروپ میں ڈال دیے، اور ظاہر ہے اس سے اگر کسی دیکھ کر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو جب تک اسے یہ تکلیف ہوتی رہے گی تب تک اس شخص کو گناہ ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، ہم لوگوں نے معمولی سمجھ لیا۔ سیکھیں تو اسے، نہیں سیکھنا آتا چھوڑ دیں، نہیں پتہ ایک چیز کا چھوڑ دیں، تحقیق کریں، کسی سے پوچھیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ لیکن ایسا تو نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں پیشن گوئی، دیکھیں آپ ذرا، آپ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے بتا دیا، دکھا دیا کہ بھائی اس دور میں بھی میں نے کہا لکھنے کا عمل تھا، لیکن آپ علیہ السلام جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور لکھنے کے اعتبار سے
آپ یوں سمجھ لیجئے ایک صحیح فتنوں کا دور ہے۔ حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے نا وہ قائم ہوگی، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے جو بہت سی نشانیاں بتائیں ان میں سے 3 کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت آپ علیہ السلام نے 3 علامتیں وہاں تھیں۔ پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور واقعتاً ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ہوتا ہوا۔ یعنی اس پورے مجمع میں یعنی ایک 5 6 7 آدمیوں کا گروہ ہے، تو اس میں سے کسی ایک خاص کو خاص کر کے سلام کر دینا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص باہر سے آیا، اس نے آ کر خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہی مخاطب کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے کہ بھئی تم نے صرف مجھے خاص کیوں سلام کیا، سلامتی سب کے لیے عام ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو ایک شخص گزرا، اس نے سلام صرف انہی کو کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے 100% سچ فرمایا، قیامت کے قریب لوگ خاص خاص لوگوں کو سلام کریں۔ بچیں اس چیز سے، یہ عمل بھی بہت خطرناک ہے، جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا یا خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا۔ دنیاوی عہدے، دنیاوی کسی اعتبار سے دیکھ کر آدمی، ہم نے دیکھا کہ لوگ سلام کرنے کے اسپیشل پورا مجمع ہے، اجتماعی طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کافی ہے۔ انفرادی کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک کو انفرادی کریں گے۔ تو پہلی حدیث میں پہلی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خاص خاص لوگوں کو سلام کریں گے، جان پہچان کی وجہ سے سلام کریں گے۔ یاد رکھیں کبر ٹوٹتا ہے سلام میں پہل کرنے سے، کتنی بڑی بیماری ہے تکبر۔ تو بچیں اس چیز سے، سلام کو عام کریں، یہ بہت اہم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے سلام۔ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری علامت قرب قیامت میں کیا ہوگی، تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، عام ہو جائے گی، بہت زیادہ پھیل جائے گی، حرام حلال کی تمیز کم اور اس اعتبار سے زیادہ۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم پھیل جائے گا۔ اب یہاں یعنی لکھنا پھیل جائے گا، لکھنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ آج کل تو تفاسیر بھی لکھی جا رہی ہیں، احادیث بھی لکھی جا رہی ہیں، اور دیگر کئی نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، حضرات اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں کتاب لکھنے میں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھنے کا فتنہ عام ہو جائے گا، ہر شخص کا دل چاہے گا میں کچھ نہ کچھ لکھوں، صحیح غلط نہیں دیکھے گا وہ۔ اس کا نقصان میں نے عرض کر دیا، یہ عمل ہے بہت چھوٹا سا، ہمیں اس کا بظاہر کیا ہو جائے گا جی، نیکی کی بات ہے نا جی پھیلانا۔ وہ کسی نے باقاعدہ تصویر لگائی ہوئی تھی کہ بھائی جمعے کے دن، عیدین کے دن، چاند رات کے دن اور شب برات کے دن اور فلاں فلاں دنوں میں جو ان چیزوں کو چلانے والے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ان چیزوں کو چلانے والے ہیں، وہ بھی اپنے سروں پر ٹوپی پہن لیتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں بھئی یہ مسلمان انہی دنوں میں مسلمان نظر آتے ہیں، باقی تو پورا سال گزر گیا نا۔ اصل مسلمانی جمعے کے دن ظاہر ہوتی ہے، اصل مسلمانی عید کے دن ظاہر ہوتی ہے، باقی پورا سال پتہ ہی نہیں۔ تو ان کو ایک مزاحیہ سا بنایا گا کہ انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی کہ آج جمعے کا دن ہے، آج مسلمانوں کے سب کے سٹیٹس یہی ہوں گے، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جس نے جمعے کی مبارکباد دے دی اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کو تو سنت سمجھ کے کہنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ لوگ آج کل لکھنے میں بالکل لاپرواہ ہو چکے ہیں، کیونکہ کتاب لکھ نہیں سکتے، کوئی اور کام کر نہیں سکتے، لہٰذا ان چیزوں میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
اور یہ ہمارے عمل سے نورانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے اعمال آپ کر لیں، لیکن آپ کا بول جو زبان ہے، یہ دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نے بولنا سکھایا ہے، اللہ نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا ہے۔ یہ اگر آپ کے کنٹرول میں ہی ہے تو وہ بڑے بڑے عمل آپ کی اس نورانیت کو کھینچ لیں گے۔ دونوں چیزوں میں ہم پابند ہیں شریعت کے، نہ یعنی بولنے میں بھی پابند اور لکھنے میں بھی پابند، لیکن چونکہ موضوع اس طرف ہے لکھنے کے اعتبار سے، تو خدا را یہ موبائل یا اسٹیٹس یا فیس بک، ان کا مقصد ہرگز بالکل یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے ہاتھ دل کر رہے لکھنے کا تو آپ لکھتے چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ یہ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب تک یہ رہے گا تب تک آپ کو اس کا گناہ ہوتا رہے گا۔ بچیں اس چیز سے۔ یہ بھی ہمارے معاشرت کا حصہ ہے، آداب معاشرت ہے نا، ان کا یہ بہت اہم حصہ ہے کہ اپنی زبان اپنے قلم کے ذریعے، قلم آج کل نہیں استعمال ہو رہا، خط آج کل نہیں استعمال ہو رہا، ای میل ہے، ٹیکسٹ ہے، میسنجر ہے، ٹویٹر ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ گزشتہ دنوں بائیکاٹ کا جو اعلان جو الحمدللہ ابھی تک چل رہا ہے، تو اب دیکھیں لوگوں نے اپنی ذاتی ضد یا جیلسی کہہ لیں نکالنے کے لیے کاروباری اعتبار سے کچھ ایسی چیزوں کے بھی نام آگے کر دیے جو ہیں پاکستان کی بنی ہوئی یا کسی اور ملک کی، لیکن انہوں نے شائع کر دیا بھائی یہ بھی ساری جو ہے نا یہ سب اسرائیل کی پروڈکٹ ہے۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے یہ، چونکہ ہم نے تو کبھی تحقیق کرنی نہیں ہے، کبھی پوچھنا نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہمارے پاس ہے، لہٰذا ہمارا جو دل چاہے گا ہم اس کو آگے پھیلائیں گے۔ کسی کو دیکھو حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی کے اقوال میں سے یہ شامل کر دیا۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کے بہت زیادہ اقوال ہیں، لیکن یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہر شے کی نسبت ان کی طرف کر دی جائے، صرف توجہ بٹولنے کے لیے، صرف یہ دیکھنے کے یہ آدمی بڑا نیک ہے، کتنی زبردست بات کی ہے اس نے۔ سمجھیں اس چیز کو، ہم فتنے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائی پھیل جائے گا لکھنا، جس کو یعنی لکھنے کا کوئی اس کا کام ہی نہیں زندگی میں، وہ بھی لکھنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے پاس اس وقت وسائل موجود ہیں ان کا یا تو مثبت استعمال کریں، نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس چیز میں آگے مت بڑھیے خدا رہا۔ تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ، کسی بڑا عالم دین ہے، ایک بڑے وہ ہیں، اور نیچے اللہ معاف کر لائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس قسم کی گندی گندی واہیات گالیاں، اور بنیاد پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان ہے وہ، غیر مسلم نہیں ہے، دونوں طرف مسلمان، لیکن بنیاد کیا ہے؟ چونکہ یا تو کوئی سیاسی اختلاف، سیاست کی بنیاد پر اگلے کو گالم گلوچ دے دو، لکھ دو۔ نہیں کرتے ہم لوگ، اتنے دنوں سے، اتنے عرصے سے نہیں کرتے آ رہے ہم لوگ، کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ اس نام پر۔ اللہ نہیں پوچھے گا ہمیں، نہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے، نہ کوئی اپنے ہی روٹی کے مسائل نہیں حل ہو رہے لوگوں کے، اپنے ذاتی مسائل ہمارے نہیں حل ہو رہے، لیکن گالی ضرور دینی اگلے شخص کو۔ اور بہت بڑا بہتان ہے یہ گالی دینا، یاد رکھیں، جو ہم گالی زبان سے نکالتے ہیں نا، یہ بہت بڑا بہتان ہوتا ہے۔ آپ اگلے شخص کی ماں بہن پہ ایک تہمت لگا رہے ہو، اللہ نہیں پوچھیں گے کل قیامت کے دن، ہاں بھائی کس اعتبار سے تم نے لگائی، بتاؤ نا ذرا۔ اور یہ تو نفاق کی علامت میں سے قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس کا جھگڑا ہوگا یہ گالی دے گا۔ ہماری زبانیں پاک ہی نہیں ہو رہی، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے لڑکے جناب والا، ان کی یہ حالت ہے، بڑوں سے کیا گلہ کریں۔ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، یاد رکھیں، اور یعنی تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے، اور گالی بھی ہر ایک کو آتی ہے۔ یہاں جو بیچارہ خاموش ہو گیا، سمجھے دوستوں بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال ختم کر رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آہستہ آہستہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کی ایسا مزاج بنایا، یہ جو جس قسم کا تصور ہمارے ہاں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ
آیا انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. ہم لوگ تو یہاں بیٹھے بیٹھے 2 تھپڑ کے ہم لوگ نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. ہم کیا جنگ لڑیں گے کسی سے، جہاد کریں گے؟ لیکن ہماری آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں، ہمارا جو ہے نا جسے کیا کہ تکبر دیکھیں ہمارے اندر، تو ہمیں تو ایسے لگتا ہے اس پہاڑ کو ہم ہلا دیں گے. لڑنے والے لڑ رہے ہیں نا، نظر آ رہے ہیں لڑتے ہوئے. ہم لوگ یہیں بیٹھے ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے اور فلاں کے ماں بہن کو اور فلاں کے کس کس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. بچیں اس چیز، یہ ایسی، ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو یہ بیماری لگ گئی ساری زندگی یہ بیماری اس کے ساتھ چلتی ہے، مرتے وقت بھی اس کی زبان سے یہ چیزیں نکلتی ہیں. تو اللہ نے جہاں قرآن میں فرمایا علمہ البیان، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. ہم یہ زبان روک بھی سکتے ہیں، نہیں ہے لوگ ایسے بولتے بولتے چپ کر گئے. تو جہاں ہم نے بولنا سکھایا ہے تو ایسے بولنا جیسے ہم نے کہا ہے. ہر مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں ہر بول سے پہلے یہ سوچو کہ جو میں بولنے لگا ہوں اس کا حساب مجھے اللہ کو دینا پڑے گا. پھر دیکھیں نا زبان کیسے جگہ پہ ہوتی. اس لیے جو چیز لکھو، ہر چیز لکھنے سے پہلے سوچو کہ جو میں لکھ رہا ہوں اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا پڑے گا. اس لیے ان فتنوں میں مت آئیے. یہ جو فیس بک اور واٹس ایپ کے اس قسم کے ہیں نا، جو لوگ لکھ رہے ہیں بس لوگوں کی جو ہے نا گالیاں بھی دے رہے ہیں، اچھے بڑے علماء کرام کو بدنام کر رہے ہیں، اور اس میں مت شامل ہوئیے خدا را. اور صرف اس بنیاد پر کہ بھائی چونکہ کوئی اختلاف ہے، اور وہ بھی زیادہ سے سیاسی اختلاف، اس سے زیادہ مجھے پتہ ہے کسی کی حیثیت نہیں ہے اتنی. اس اختلاف کی بنیاد پر لوگ اگلے کی عزت تار کر کے رکھ دیتے ہیں. تو مت آئیے ان چیزوں میں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو سمجھانا، آپ کا فرض بنتا ہے آگے سمجھانا، اور مت الجھیے ایسے لوگوں سے. اب یہ وہ دور، یہ وہ حالات نہیں ہے، بارہا عرض کیا ہے کہ ہم ان بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑتے رہیں. اس لیے اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت، اپنے زبان کی بھی حفاظت اس اعتبار سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.